سنتوں کی بات کر رہے تھے، تو ان سنتوں کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک دن اور رات میں 12 رکعتیں ادا کی، اس کے لیے ان کے بدلے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فجر کی سنتوں کو۔ فجر سے پہلے 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں سے کسی کا اس قدر اہتمام نہیں کرتے تھے جتنا فجر سے پہلے کی 2 رکعتوں کا، یعنی انہیں پابندی سے ادا کرتے تھے۔ یعنی سب سے زیادہ کس چیز کا اہتمام کرتے؟ فجر کی سنتوں کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی حال میں بھی یہ سنتیں نہیں چھوڑتے تھے۔ قابوس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے والد نے ایک عورت کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان سے سوال کرے کہ کون سی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھی، یعنی آپ پسند کرتے تھے، یعنی جس پر آپ ہمیشگی کرتے تھے، کبھی بھی آپ اس کو نہیں چھوڑتے تھے۔ تو انہوں نے کہا وہ نماز جو آپ کسی صورت نہ چھوڑتے، خواہ صحت مند ہوتے یا مریض ہوتے یا سفر میں ہوتے یا مقیم ہوتے، وہ فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی آپ کو یہ نماز بہت زیادہ محبوب تھی، فجر سے پہلے کی 2 سنتیں جو کسی حال میں بھی آپ نہیں چھوڑتے تھے، نہ صحت کی حالت میں، نہ مرض کی حالت میں، نہ سفر کی حالت میں، نہ قیام کی حالت میں۔ اگر کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہو، آپ کو پیاری ہو، تو ہمیں بھی پیاری ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ اس بات کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، ہم سب یہ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس محبت کو ثبوت نہیں دیتے۔ اس محبت کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں ہے۔ اگر ہمیں واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبح سویرے اٹھ کر جو پہلی نماز ہم پڑھتے ہیں، یعنی دن کے آغاز میں، وہ صحیح طور پر ادا ہونی چاہیے، یعنی اس کے صرف فرض نہ پڑھ لیں بلکہ سنتیں بھی پڑھیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی چیز جس کو حاصل کرنے کا ہمیں شوق ہوتا ہے، اس کے لیے ہم کتنی ایفرٹ لگاتے ہیں، کتنی تگ و دو کرتے ہیں، کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور پھر اگر وہ مل جائے تو کتنے خوش ہوتے ہیں اور سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے بہتر ہے یہ 2 رکعتیں۔ ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت 2 رکعت نماز پڑھنے کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ قال فی شأن الرکعتین عند طلوع الفجر، فجر کب طلوع ہوتی ہے؟ جب سورج نکلتا ہے، جب آپ روزہ بند کرتے ہیں، جب رات کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ سے فارغ ہو جاتے تو آپ اس کے علاوہ کسی اور سورت کو پڑھنے لگتے، اور کبھی آپ اس سورت کو لمبا کرتے، کبھی سفر یا کسی اور وجہ سے سورت کو ہلکا کر دیتے، اکثر میانہ روی اختیار کرتے۔ 3 صورتیں ہو گئی، کون سی؟ خوب لمبا، بالکل چھوٹا اور درمیانہ۔ تو اکثر کیا کرتے تھے؟ درمیان میں رہتے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد کی قرات کا حکم ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سورۃ فاتحہ اور جو سورت آسانی سے پڑھ سکیں اس کی تلاوت کا حکم دیا ہے۔ یعنی عام حکم کیا ہے؟ اٹس این اوپن چوائس، جو آپ کا دل چاہے پڑھے، پابندی نہیں ہے اس میں۔ جیسے سورۃ فاتحہ کی تو کیا ہے؟ پابندی ہے کہ وہی پڑھنی ہے آپ نے، اس کا آلٹرنیٹ کوئی نہیں دیا گیا، لیکن باقی قرآن کی قرات میں آپ کے پاس آلٹرنیٹ ہے، جو چاہے پڑھیں۔ سری اور جہری قرات کا حکم، سری کا مطلب ہے خاموش اور چپکے چپکے، اور جہری کا مطلب بلند آواز سے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نماز میں بلند آواز سے پڑھنے کا حکم ہوا، آپ نے اس میں بلند آواز سے قرات کی، اور جس میں آہستہ پڑھنے کا حکم ہوا وہاں آپ نے آہستہ پڑھا۔ یعنی یہ 2 نمازیں آہستہ اور باقی جہری، یہ آپ کو ایسا ہی کرنے کا حکم ملا ہے۔ وما کان ربک نسیا، تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے، ایسا نہیں کہ رب سے بھول ہو گئی ہے کوئی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے، ان کی پیروی کرنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ پھر ہے قدر بلند آواز سے قرات کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات اس قدر بلند ہوتی کہ حجرے میں موجود لوگ اس کو سن لیتے، جبکہ آپ گھر کے صحن میں ہوتے تھے، یعنی اپنے گھر میں پڑھ رہے ہوتے تھے اور باہر لوگ
سن پاتے تھے. اسی طرح اور صحابہ بھی جب اپنے گھر میں پڑھ رہے ہوتے تھے تو راستے سے گزرنے والوں کو آواز آ رہی ہوتی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں بھی لوگوں کے گھروں کے پاس سے جب گزرتے تو ان کی آوازوں کی وجہ سے ان کے گھروں کو پہچان لیتے تھے. مسجد نبوی میں بھی لائٹ نہیں تھی تو کہاں مدینہ کی گلیوں میں گپ اندھیرے میں بھی آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کس کا گھر ہے, یہ کس کا ہے, کہ ان کی راتیں آباد ہوتی تھیں اور وہ اونچی آواز میں قرات کر رہے ہوتے تھے. اور جب لائٹ ہی نہیں تھی تو مصحف دیکھ کے کہاں سے پڑھنا ہوتا تھا اس وقت رات کے وقت تہجد میں. ان کے حافظے اچھے تھے, قرآن جتنا نازل ہوتا اس کو یاد کر لیا کرتے تھے. سینکڑوں کی تعداد میں حافظ لوگ موجود تھے, اور ایسے بھی تھے جن کو کچھ نہیں پڑھنا آتا تھا. یہ تو ہر دور میں رہا ہے. ام ہانی سے روایت ہے, وہ فرماتی ہے کہ میں اپنے گھر کی چھت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سن لیا کرتی تھی, یعنی اتنی بلند آواز سے آپ پڑھتے. عورت کا بھی جہری نمازوں کو بلند آواز سے پڑھنا. ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں عورت کے لیے مستحب ہے, یعنی پسندیدہ ہے کہ وہ جہری نماز میں اپنی آواز اونچی کرے, جیسا کہ فجر کی نماز اور رات کی پہلی اور دوسری نماز جیسے مغرب اور عشاء ہے. عورت کے لیے بھی مردوں کی طرح یہ نمازیں جہری پڑھنا مستحب ہیں. ہاں, اگر غیر آدمی اس کے آس پاس ہوں تو ان کے سامنے آہستہ آواز میں سری نماز پڑھنا افضل ہے, اور اگر وہ جہری نمازوں میں بھی آہستہ پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں, یعنی عورت کے لیے چوائس ہے, چاہے تو اونچا پڑھ لے اور چاہے تو دل میں پڑھ لے. سری نمازوں کی قرات. جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم لوگ امام کے پیچھے ظہر اور عصر کی نمازوں میں پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور کوئی اور سورت پڑھتے, اور بعد کی 2 رکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھتے. سمجھ آگے؟ ظہر اور عصر میں پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ کے بعد کوئی سورت, اور آخری 2 رکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ. باقی نمازوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, لیکن اس میں پہلی 2 رکعتوں میں جہری قرات ہوتی. مقتدی سری نمازوں کی آہستہ قرات کرے گا. عمران بن حسین سے روایت ہے, انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی, پھر فرمایا تم میں سے کس نے میرے پیچھے سبح اسم ربک الاعلی پڑھی؟ تو ایک آدمی نے کہا میں نے پڑھی, اور میں اس سے خیر کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا تھا, یعنی نیکی سمجھ کے کیا ایسے. آپ نے فرمایا مجھے علم ہو گیا تھا کہ تم میں سے کوئی مجھے اس میں الجھا رہا ہے, یعنی آپ بھی وہی سورت پڑھ رہے تھے اور پیچھے والا بھی تھوڑی تھوڑی اونچی آواز میں پڑھنے لگا, اور وہ نیکی کی نیت سے پڑھنے لگا کہ چلو میں بھی. بعض اوقات کوئی قاری اتنا اچھا پڑھ رہا ہوتا ہے کہ انسان بھول ہی جاتا ہے کہ اس نے چپ کر کے سننا ہے, وہ بھی ساتھ شروع ہو جاتا ہے, تو ان کی بھی یہی کیفیت ہوئی. تو اس سے امام الجھتا ہے اور امام بھولتا ہے, اس لیے خاموشی رکھنی چاہیے. عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے دوران لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تم میں سے جو شخص بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے در حقیقت وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے, اس لیے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم اپنے رب سے کیا سرگوشی کر رہے ہو, اور تم نماز میں ایک دوسرے سے اونچی قرات نہ کیا کرو. نماز میں ایک دوسرے سے اونچی قرات نہ کیا کرو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, انہوں نے کہا کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرات کیا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا تم نے مجھ پر قرآن کو مشتبہ کر دیا. یہ پچھلی حدیث ہے نا کہ ایک دوسرے سے اونچی قرات نہ کیا کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ اپنی اپنی نماز بھی پڑھ رہے ہیں, جیسے سنت وغیرہ پڑھ رہے ہیں, تو اس میں اتنی اونچی آواز سے نہ پڑھے کہ جو پاس کھڑا ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے. کئی لوگ امام کے پیچھے بھی آہستہ آہستہ اونچا پڑھتے ہیں, وہ دوسرے کو خلل میں ڈال دیتے ہیں. تو اتنی بس آواز ہو کہ آپ خود ہی سن سکیں, دوسرا ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. اگر فرض نماز میں ہم غلطی سے آخری 2 رکعت میں بھی کوئی سورت پڑھ لیں, کوئی حرج نہیں. آرڈر امپورٹنٹ ہے, ضروری نہیں. ضروری نہیں. اچھا ہے اگر ہو, لیکن اگر یاد نہ رہے تو حرج نہیں. جو قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ زیادہ افضل ہوتا ہے, زیادہ باعث اجر ہے بنسبت اس کے کہ جو خالی ہم مصحف لے کے بیٹھ کے پڑھتے ہیں. یعنی نماز کے اندر جو ہم تلاوت کرتے ہیں وہ افضل ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اسے پڑھتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے, یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں, اور جو کوئی اس کے ساتھ کفر کرے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. تلاوت کرنا قرآن کو خوبصورت بنانا ہے, تزیین ہے قرآن کی. براء ابن عازب سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن, قرآن کو زینت بخشو, باصواتکم, اپنی آوازوں سے. سبحان اللہ, ہر چیز کو بیوٹیفائی کرتے ہیں نا, آپ اپنے چہرے کو بیوٹیفائی کرتے ہیں, اپنے گھر کو کرتے ہیں, اپنی چیزوں کو کرتے ہیں, اپنے ہاتھوں کو, ناخنوں کو, کس کس چیز کو. یعنی انسان کے اندر ایک یہ حص ہے نا کہ اسے خوبصورت چیزیں اچھی بھی لگتی ہیں اور وہ ان کے لیے کوشش بھی کرتا ہے.
اب جو چیزیں تو نظر آتی ہیں ان کو تو آپ اپنے ہاتھوں سے کچھ اوپر لگا کے کچھ کر کے خوبصورت بناتے ہیں، لیکن قرآن کو آپ کیسے خوبصورت بناتے ہیں، زینت بخشتے ہیں اس کو خوبصورت آواز سے پڑھ کے، عمدہ طریقے سے پڑھ کے. ہم لوگ قرآن کو زینت کیسے بخشتے ہیں؟ خوبصورت غلاف چڑھا کے، مخمل کے، اور ستارے پھر اوپر لگا لیتے ہیں، اور ستاروں کے اوپر موتی بھی لگا لیتے ہیں، اور پھر اوپر رکھ دیتے ہیں، اور اس سے گھر کو سجاتے ہیں. اور جب پڑھنے کی باری آتی ہے تو 2 لائنیں ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زین القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں کے ذریعے قرآن کو زینت بخشو. ہر انسان کے اندر اچھی آواز سننے کا ایک ذوق پایا جاتا ہے، اور آوازیں انسان کے دل پر اثر انداز ہوتی ہیں. گانا لوگ کیوں پسند کرتے ہیں؟ اگرچہ الفاظ اس کے گھٹیا بھی ہوتے ہیں، اور لوگوں کو اس گانے کے بعض اوقات یا نعت کا خاص طور پر ان کو الفاظ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا پڑھا جا رہا ہے، صرف آواز ہوتی ہے اس میں. یعنی بعض اوقات جیسے اب ربیع الاول آیا چاہتا ہے اور گھر گھر میں میلاد ہوتے ہیں، تو اس میں بس نعتوں کی جو سلیکشن کر لیتے ہیں لوگ، اس میں بعض اوقات ٹوٹلی وہ شرکیہ ہوتے ہیں الفاظ، بعض اوقات ویسے ہی غلط ہوتے ہیں. اور جب ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا، تو ایک دفعہ ایسے ہی مجھے کسی نے لیکچر کے لیے بلایا تو میں وہاں گئی تو مجھے پتا چلا کہ یہاں تو کوئی میلاد ہے. تو مجھ سے پہلے کسی نے، ایک بہت پڑھی لکھی خاتون تھی، انہوں نے ایک نعت پڑھی. جب وہ پڑھ نہیں تھے تو میں نے لکھ لیا یہ کیا کہہ رہی ہیں. پھر میں نے اس سے آغاز کیا، میں نے کہا کہ ان الفاظ کا معنی کیا ہے؟ آپ نے سوچا؟ اب دیکھیے کہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے. مکمل شرک تھا. تو ان کی آنکھیں کھل گئی. یہ کہا جا رہا تھا کیونکہ کوئی سوچتا ہی نہیں کہ کیا رہے ہیں، صرف کس چیز کو فالو کر رہے تھے، ٹیونز کو. وہ انڈین گانوں کی ٹیونز، کبھی کسی کی کبھی کسی کی، تو صرف کاپی کیا جا رہا ہوتا. کیونکہ انسان کے اندر ایک طلب ہے نا. اب اس کو پتا چلا گانا سننا تو منع ہے، اچھے الفاظ نہیں ہے، شرم کی بات ہے، تو چلو نعت سن لیتے ہیں. نعت کو وہ الٹرنیٹ بنا لیتے ہیں، اور جب وہ نعت سننے لگتے ہیں تو اس میں وہ گانے سے بھی زیادہ بدترین جب شرک آ جاتا ہے اس میں عمل برباد. آپ دیکھیے شرک ایسی چیز ہے جس سے عمل برباد ہو جاتے ہیں، معمولی چیز نہیں ہے. اور ایسی مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے کہ جس میں شرک کی باتیں ہو رہی ہوں. لیکن بعض اوقات اتفاق ہو جاتا ہے، آپ کے سامنے ایسی چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھائیں بھی. اور سمجھانے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ان الفاظ کو کھول کے ان کے سامنے رکھ کے انہی سے پوچھیں، ان سے کوسچن کریں. اچھا بعض اوقات کہتے نہیں ہمارا یہ مطلب نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں. بھئی آپ مطلب کچھ بھی بنائے، لفظ تو یہی کہہ رہے ہیں. تو جب انسان صحیح طور پر قرات کر لیتا ہے یا اچھی قرات کا ذوق اس کو ہو جاتا ہے، وہ سننے لگتا ہے، تو آپ یقین کریں دنیا کی کوئی دوسری آواز اچھی بھی نہیں لگتی، کچھ اور پھر دل پہ لگتا ہی نہیں. استاذہ آپ نے جیسے نعت کا ذکر کیا، اب جو ہمارے بچوں کے لیے فتنہ ہے وہ نشید کا ہے. میوزک اس میں ہر طرح کی بیٹ ہے، لیکن نشید کے نام پہ اس کو حلال کر لیا گیا. پھر استاذہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اتنا میریکولس ہے کہ اس کی ردم سے کہتے ہیں کہ کافی نان مسلمز کا یہ ریسرچ ہوئی ہے کہ ان کے سامنے صرف قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے یا قرات وہ کہیں سن لیتے ہیں تو سیدھا دل پہ اثر ہوتا ہے. تو جو کہ میوزک کی یہ بات نہیں ہے. اور جتنی اچھی قرات ہوتی، قاری عبد الباسط کی آواز سن کے تو لوگ مسلمان بھی کئی ہوئے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ لوگوں کو، نان مسلمز کو قرآن کی تلاوت سناتے تھے. اور جب جن کا بھی ہو گیا تھا، سارے جنہوں نے جب سنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کرتے ہوئے، تو جتنا اثر اس کا ہے اتنا تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کسی بھی. تو ہماری نمازیں بھی اچھی کیوں نہیں؟ کیونکہ اس میں جو قرات ہم کرتے ہیں وہ قرات ٹھیک نہیں. تو نمازیں ٹھیک ہو جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ قرآن بھی ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. جس میں قرآن کی قرات بھی ٹھیک ہوگی. استاذہ میں 2-3 سال پہلے عمرہ کے لیے گئی ہوئی تھی، اتفاق سے 12 ربیع الاول کو ہم لوگ مدینہ میں تھے، اور ہم جن گروپ کے ساتھ میں گئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ رات میں آئے، ہمارے یہاں بڑی محفل جمے گی. ہم لوگ تو نہیں گئے، 2 فیملیز تو نہیں گئی، لیکن ایک فیملی چلی گئی اور بولنے لگے وہ ڈائننگ روم میں دروازے بند کر کے پھر وہ اپنی وہی کرنے لگے. اتنا مطلب اس جگہ پہ بھی جا کے اصل میں لوگ جو ہیں وہ عقیدت میں کرتے ہیں، لیکن لا علمی کی وجہ سے کسی اور طرف چل پڑے. تو ہمیں پھر اچھے طریقے سے خیر خواہی کے ساتھ سمجھانا چاہیے. جی آگے چلتے. شقیق بن سلمہ رحمہ اللہ نے کہا عبداللہ کے پاس سے کوئی سونے سے مزین مصحف لے کے گزرا، یعنی سونے کا پانی لگا ہوتا. تو انہوں نے کہا مصحف کو سب سے بہتر چیز جس سے مزین کیا جا سکتا ہے وہ حق کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا ہے. سونے کا پانی چڑھانا نہیں بلکہ اچھی قرات کرنا. ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. نماز میں 3 آیات کی تلاوت کا اجر. 3 آیات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر واپس آئے تو اس میں 3 بڑی فربہ حاملہ اونٹنیاں موجود پائے؟ ہم نے عرض کی جی ہاں. آپ نے فرمایا پس 3 آیات جنہیں تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں پڑھتا ہے وہ اس کے لیے 3 موٹی تازی حاملہ اونٹنیوں سے بہتر ہیں، یعنی قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھنا جو ہے اتنا مال اکٹھا کرنے سے بہتر ہے. اب یہ صرف میں آپ کو بتا رہی ہوں جو چیز احادیث سے پتہ چلتی ہے کہ نماز میں بھی قرات کا فائدہ کتنا ہے. میں نے پہلے عرض کیا نا کہ نماز کے اندر جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، اور 3 آیتوں کا اجر بھی 3 اونٹنیوں سے، مادی چیزوں سے اس کو برابر کر کے دکھایا گیا، کمپیریزن کیا گیا. نماز میں 10 آیات کی تلاوت کا بے حد اجر و ثواب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے رات کی نماز میں 10 آیات تلاوت کی اس کے لیے اجر کا خزانہ لکھ لیا جاتا ہے، اجر کا خزانہ، اور یہ خزانہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اللہ اکبر. اور پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو تمہارا رب عز و جل فرمائے گا پڑھتا جا اور ہر آیت کے بدلے میں 1 درجہ چڑھتا جا، یہاں تک کہ جو سب سے آخری آیت اس کو یاد ہوگی اس تک پہنچ جائے گا. تب تیرا رب عز و جل بندے سے فرمائے گا مٹھی بھرو. وہ بندہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہے گا اے رب تو خوب جانتا ہے کہ کیا بھروں. تو وہ فرمائے گا کہ ایک ہاتھ میں ہمیشگی اور دوسرے میں نعمتیں بھر لو. اور یہ اجر و ثواب ہے کس چیز کا؟ نماز میں قرآن کی تلاوت کا. 10 آیات کی تلاوت غفلت سے نکالنے کا سبب ہے، اور یہ سب نماز سے متعلق اجر ہے. وہ جو آپ پڑھتے ہیں نا ہر حرف پہ 10 نیکیاں، وہ نماز یا نماز کے علاوہ سب جگہ ہے. لیکن یہ اب نماز کے اندر پڑھنے لگے تو اجر کتنا بڑھ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 10 آیتوں سے قیام کیا وہ غافلوں میں نہیں لکھا جاتا، یعنی وہ غافل نہیں. 100 آیات کی تلاوت فرما برداری کی علامت ہے. ومن قام ب100 آیۃ کتب من القانتین، اور جو 100 آیتوں سے قیام کرے وہ فرما برداروں میں لکھا جاتا ہے. قوموا للہ قانتین میں اس کا شمار ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کی نماز میں 100 آیات کی تلاوت کی اسے غافلین میں نہیں لکھا جاتا، اسے فرما برداروں میں لکھ لیا جاتا ہے. 1000 آیات کی تلاوت کا بے انتہا اجر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 1000 آیات سے قیام کرے وہ بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے. تو اس کے لیے حرص ہونی چاہیے کہ کچھ صورتیں زبانی آتی ہوں جنہیں ہم نماز میں پڑھ سکیں. 30واں پارہ تو کرنا ہی کرنا چاہیے، اور اس کے لیے میں نے آپ کو ایک ہوم ورک دیا تھا کہ آپ ایک اسکیجول بنا لیں 30ویں پارے کو پڑھنے کا، کہ فجر میں کون سی صورتیں پڑھنی اور ظہر میں اور عصر میں ترتیب بنا لیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ بہت کچھ نماز میں پڑھ سکتے ہیں. جی مغرب، عشاء، تہجد یہ سب اس میں آتا ہے. ایون فجر بھی آپ دیکھیں دن نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے. فجر کی نماز میں قرات. حضرت عائشہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز فجر سے پہلے ہلکی پھلکی سی 2 رکعتیں پڑھتے تھے. حتیٰ کہ میں سوچتی کہ شاید آپ نے ام الکتاب نہیں پڑھی، نہیں سورۃ فاتحہ بھی نہیں پڑھی. یعنی فجر سے پہلے کی 2 سنتیں ہلکی، اور اس میں ایک میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ. حضرت عائشہ کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھتے اور کہا کرتے تھے کہ یہ دونوں صورتیں جو فجر کی 2 رکعتوں میں پڑھی جاتی ہیں کیا ہی بہتر ہیں، قل ھو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون. کیا ہی بہتر ہے، کتنی اچھی ہیں. اور کہنے والا کہتا اچھا بس قل یا ایھا الکافرون. نہیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کر دی تو یہی پڑھنا زیادہ افضل ہے کچھ اور پڑھنے سے. نماز فجر میں 60 سے 100 آیات کی قرات. ابو برزہ الاسلمی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کو تہائی رات تک مؤخر کر دیتے اور اس سے پہلے سونے اور بعد میں گفتگو کرنے کو ناپسند فرماتے، اور فجر کی نماز میں 100 سے لے کر 60 آیتیں تلاوت فرماتے، اور ایسے وقت میں سلام پھیرتے جب ہم ایک دوسرے کے چہرے کو پہچان سکتے تھے، یعنی روشنی ہو جاتی تھی. یہ مطلب ہے. ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں 60 سے 100 آیات کی قرات فرماتے تھے. صبح کی نماز میں 60 سے 100 آیات کی تلاوت کرتے. سورت واقعہ اور اس جیسی صورتیں پڑھنا. جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہاری نمازوں کی طرح نمازیں پڑھایا کرتے تھے جس طرح آج کل تم پڑھاتے ہو، لیکن وہ نماز میں تخفیف فرماتے یعنی ہلکا پڑھاتے تھے، اور ان کی نماز تمہاری نماز سے ہلکی ہوتی تھی. وہ نماز فجر میں سورت واقعہ اور اس جیسی صورتیں پڑھتے تھے. سورت قاف کی قرات. فجر کی نماز میں سورت قاف یا اس کی جیسی دوسری صورتیں پڑھا کرتے. صافات کی قرات یعنی سورت صافات بھی آپ نے پڑھی. سورت التکویر اذا الشمس کورت اس کو بھی پڑھتے ہوئے سنا فجر کی نماز میں عمرو بن حریث نے. سورت المؤمنون کی آیات یعنی پوری سورت نہیں بلکہ اس کی آیات. عبداللہ بن صاحب سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکہ میں صبح کی نماز پڑھائی تو سورت مؤمنون کی قرات شروع کی، حتیٰ کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر آیا یا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانسی آنے لگی تو آپ رکوع میں چلے گئے.
اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کو بھولنے لگ جائے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ امام بڑی اچھی قرات کرتا کرتا جا رہا ہوتا ہے اور ایک دم بیچ میں اٹکنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر بجائے اس کے کہ وہ غلط پڑھے، اللہ اکبر کر دے، یا کھانسی آ گئی یا کوئی بھی وجہ ہو گئی، تو پھر بیچ میں بھی آدھی سورت کے بھی رکوع کیا جا سکتا ہے. بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدھی ایک رکعت میں اور آدھی دوسری رکعت میں. سورۃ الروم کی قرات صبح کی نماز میں آپ نے کی. سورۃ زلزال کی قرات، اب آپ دیکھیے کہاں لمبی لمبی صورتیں بھی اور کہاں اذا زلزلت الارض زلزالہا. سورۃ الفلق اور الناس کی قرات، کبھی ایسا ہوتا ہے نا دیر سے آنکھ کھلی آپ کی تو لمبی تو نہیں پڑھ سکتے، تو پھر کیا ہے 2 چھوٹی صورتیں پڑھ لیں، یہ بھی آپ کی سنت ہے. مختلف آیات کی قرات، یعنی پوری سورت نہیں کچھ آیتیں. یہ بھی سوال آتا ہے نا کچھ لوگوں کی طرف سے کہ اگر سورۃ البقرہ کی آخری آیات مثلاً ہم پڑھ رہے ہیں یا آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں تو کیا یہ کافی ہے؟ جی ہاں کافی ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قطبہ بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ کی قرات کرتے ہوئے سنا، یعنی یہاں سے پڑھا. کل آپ نے دیکھا ہوگا جمعے کی نماز میں سورۃ العلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کی آخری آیتیں پڑھی گئی، پوری سورت نہیں پڑھی گئی کیونکہ جمعے کا ٹائم ہمارے یہاں مختصر ہوتا ہے. یہاں ابن عباس کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتوں میں سے پہلی میں قرآن میں سے آیت قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا والا حصہ پڑھتے جو سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اور دوسری میں آل عمران کی آیت آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون والا حصہ پڑھتے، یعنی ایک میں ایک سورت، دوسری میں دوسری کا حصہ. ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتوں میں قرآن میں سے قولوا آمنا باللہ اور تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم پڑھا کرتے تھے. مختلف صحابہ کی نماز فجر کی قرات، اس میں عمر رضی اللہ عنہ نے پہلی رکعت میں سورۃ البقرہ کی 120 آیات پڑھی. کہاں تک پہنچتے ہیں؟ پہلا سپارہ ختم ہو جاتا ہے. پھر عبداللہ بن مسعود پہلی رکعت میں سورۃ انفال کی 40 آیات اور دوسری رکعت میں مفصلات میں سے سورت پڑھی، یعنی ایک میں آیات پڑھی اور ایک میں پوری سورت پڑھی. ایسے بھی کیا جا سکتا ہے، ضروری نہیں کہ اگر آپ نے ایک میں آیات پڑھی تو دوسری میں بھی آیات پڑھیں، یا ایک میں سورت پڑھی تو دوسری میں بھی سورت، دونوں طرح. قتادہ نے اس شخص کے متعلق جو ایک سورت کو 2 رکعتوں میں اس کے 2 حصے کر کے یا ایک ہی سورت کو 2 رکعت میں دہراتا ہے، فرمایا یہ سب اللہ کی کتاب ہے، ہر طرح سے پڑھنا جائز ہے. سورت اخلاص کی قرات ہر سورت میں ایک صحابی پڑھتے تھے، تو آپ کو شکایت کی گئی تو آپ نے پوچھا اس سے، تو اس نے جواب دیا مجھے اس سورت سے محبت ہے. آپ نے فرمایا تیرا اس سورت سے محبت کرنا تجھے جنت میں داخل کر دے گا. ٹھیک ہے. اچھا، جمعے کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں سورت السجدہ اور دوسری میں الدہر پڑھا کرتے تھے. اچھا، یہ جو ساری احادیث آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں، اس سے آپ کو سمجھ میں کیا آیا؟ پہلے تو حفظ ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے. ہم لمبی بھی پڑھ سکتے ہیں، ایز پر سچویشن چھوٹی بھی پڑھی جا سکتی ہے. آیات بھی کسی سورت کے منتخب کر کے پڑھ سکتے ہیں اور پوری سورت بھی پڑھ سکتے ہیں. جی، فجر کی نماز لمبی پڑھی ہے. اب آگے ظہر اور عصر مغرب سب نمازوں کا انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ کیا کیا پڑھا ہے. مجھے ذاتی طور پر اس کا بڑا ہی شوق ہوتا تھا کہ پتہ چلے کہ آپ کیا پڑھتے تھے، کس نماز میں کتنا پڑھتے تھے. تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی تاکہ اس میں سے جو چاہیں آپ پھر اختیار کر لیں. ٹھیک ہے. اگر فرض نماز میں نے شروع کی اور میں ایک سورت شروع کیا لیکن اس کو بھول گئی ہوں، تو میں کوئی اور شروع کر سکتی ہوں اس کی جگہ؟ اور آپ یہ جو 60 to 100 آیات کہہ رہی ہیں، یہ ایک رکعت میں کہ دونوں ملا کے؟ دونوں طرح. نماز کے بعد کے اذکار، ایک بار اللہ اکبر کہنا اور اونچی آواز میں. ابن عباس کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مکمل ہونے کو تکبیر کی وجہ سے سمجھ جاتا تھا، یعنی سلام پھیرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے. نمبر 2، 3 بار استغفر اللہ کہنا، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں. صبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو 3 مرتبہ استغفار فرماتے. ولید کہتے ہیں کہ میں نے اوزائی سے پوچھا آپ استغفار کس طرح فرمایا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا آپ اس طرح فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کی کیا حکمت ہے؟ نماز کے بعد استغفار کرنے. استغفار کا مطلب ہے بخشش مانگنا، یعنی اگر کوئی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، بھول چوک ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دینا اور ہماری نماز قبول کر لینا، غلطی معاف کر کے. نمبر 3، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذی الجلال والاکرام. استغفار کے بعد صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو 3 مرتبہ استغفار فرماتے اور یہی پڑھتے اللہم انت السلام آخر تک. نمبر 4، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 3 بار. حدیث ہے
مغیرہ بن شعبہ کے کاتب وارد سے مروی ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ کو لکھا کہ کوئی حدیث جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو وہ مجھے لکھ کر بھیجیں. راوی نے بیان کیا کہ پھر مغیرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ اپنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے. یہ پیغمبروں کی دعا ہے نا جو عرفہ کے دن سب پیغمبروں نے مانگی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 5ویں دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد. ایک روایت میں منک الجد بھی آتا ہے، یہ اگلی روایت ہے ولا ينفع ذا الجد منک الجد. 6 دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. یہ دعا اور کس موقع پہ پڑھی جاتی؟ بازار جاتے ہوئے. کئی لاکھ نیکیوں کا ثواب ہے جو بازار میں یہ دعا پڑھ لے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. ترجمہ دیکھ رہے نا آپ سامنے. 3 بار پڑھنا، ٹھیک ہے، یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ 3 بار اور پھر اللہم لا مانع. 7ویں دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. اس میں سے کچھ دعائیں ایاک نستعین میں بھی ہیں اور نمازوں کے بعد کے اذکار کا کارڈ بھی موجود ہے الگ سے، اس میں یہ دعائیں ہیں. پھر تحلیل کے کلمات، اس کے بعد تسبیحات 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اب تک سب سے زیادہ دعا کون سی آئی ہے؟ لا الہ الا. سوچیے آپ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں نماز کے بعد؟ 10 دفعہ تو صبح اور شام کے بعد پڑھتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو یہ 99 کلمات ہو گئے. اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہہ لیا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ برابر ہوں. 1.5 منٹ لگتا ہے، 1.25 منٹ لگتے ہیں جس میں آپ یہ سارا عمل کر سکتے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو روزانہ کیا جائے، ادومھا، دوام سے کیا جائے، اللہ کہ کوئی مجبوری ہو. اس میں آپ دیکھیے نماز پڑھ لی آپ نے 10 منٹ میں فرض پڑھ لیے تو یہ 2 منٹ میں کیا مشکل ہے، 2 سے بھی کم منٹ لگتے ہیں. بعض روایات میں اللہ اکبر 34 بار پڑھنے کا بھی آتا ہے. یہ تسبیحات 10 دفعہ بھی پڑھی جا سکتی. عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں یا 2 عادتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی پابندی کر لے تو جنت میں داخل ہوگا. پابندی اور وہ بہت آسان ہے مگر ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں. ایک یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہے تو زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے 150 بار ہے، یعنی ساری نمازوں میں، مجموعی طور پر 5 نمازوں کے بعد، اور ترازو میں 1500 ہوں گے. اور جب سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے تو 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ کہے. زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے تو یہ 100 ہے مگر میزان میں یہ تسبیحات 1000 ہوں گی. رات کو جو سوتے ہوئے پڑھے جاتے تسبیحات فاطمہ، سب تھکاوٹ اتارنے کے لیے. یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ انہیں اپنے ہاتھ سے شمار کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیسے ہے کہ یہ آسان عمل ہے مگر ان پر عمل کرنے والے تھوڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا سوتے وقت میں کسی کے پاس شیطان آ جاتا ہے اور پہلے اس سے کہ وہ تسبیح پوری کرے وہ اسے سلا دیتا ہے، اور اسی طرح اس کی نماز میں شیطان آ جاتا ہے اور یہ تسبیحات پڑھنے سے پہلے ہی کوئی کام یاد دلا دیتا ہے. ہوتا تو یہی ہے نا، حقیقت ہے. آپ کو شاید میں نے پہلے بھی بتایا ہو کہ ہاتھ پر تسبیح پڑھنا جو ہے کچھ مشکل نہیں، اور دائیں ہاتھ پہ صرف کیسے پڑھیں گے آپ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اوپر سے اب نیچے آ جائیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نیچے سے اوپر
اور پھر سبحان اللہ سبحان اللہ اوپر سے. تو یہ ہم 2 ہاتھوں پہ الگ الگ پڑھتے ہیں نا، اور بایاں ہاتھ بھی لگاتے ہیں. تو اس سے افضل کیا ہے، ایک ہی ہاتھ پر 33 بار پڑھنا. اور جب یہ پورا ایک ہاتھ اوپر نیچے دونوں طرف ہو جائے تو 3 بس مزید پڑھ لینا. آپ کر کے دیکھیے، بہت آسان ہے. شروع میں جب مجھے پتا چلا کہ ایک ہاتھ پہ پڑھنا ہے تو میں تو بڑی پریشان ہوئی کہ میں تو ہر وقت کنفیوز ہی رہوں گی کہ کتنا پڑھا کتنا نہیں. تو پھر میں الحمدللہ عمرے پر گئی ایک بار، تو اس میں مدینہ میں تو مغرب کے بعد جیسے بیٹھ جاتا ہے نا عشاء تک، تو میرے ساتھ ہی کوئی جاپنیز لڑکی تھی یا کوئی کورین یا ایسی کوئی تھی، تو بہت اچھے طریقے سے ادب آداب کے ساتھ اپنے بیٹھی ہوئی ذکر کر رہی تھی. تو پھر اچانک میری نگاہ اس کے ہاتھ پر پڑی تو وہ یہی کر رہی تھی، اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر. تو میں نے کہا اوہ اتنا آسان ہے، کیونکہ میں جب ایک ہی ہاتھ پہ 2 دفعہ پڑھتی تو کبھی کہتی پتہ نہیں پڑھا ہے 1 دفعہ پڑھا کہ 2 دفعہ. تو اس طرح اب اتنا آسان ہو گیا اور بڑے سکون سے پڑھا جاتا ہے. جہاں سے مرضی شروع کریں، جیسے آپ کا طریقہ ہے. میرا طریقہ چونکہ یہاں سے شروع کرنے کا تھا تو اس لیے نیچے سے 3 اوپر تو اوپر سے. بعض لوگ تو 100 کے لیے پتہ نہیں یہ بھی بتاتے یہاں سے ایسے پھر ایسے پھر ایسے پھر ایسے، پھر مجھے جھنجٹ لگتا ہے کیونکہ انگلیاں بھی مستنطقات ہیں نا، قیامت کے دن بولیں گی. 25 بار تسبیحات پڑھنا، یعنی یہ بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. آیت الکرسی جنت میں جانے کا راستہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی. سبحان اللہ. یعنی نماز پڑھی اور نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ کے آپ دیکھیے کتنی دیر لگتی ہے، شاید ہارڈلی منٹ بھی نہ لگتا ہو. اور یہ سب سے افضل آیت ہے. ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں مسجد حرام میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے دیکھ کر آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ کون سی آیت سب سے افضل ہے جو آپ پر نازل ہوئی؟ آپ نے فرمایا آیت الکرسی. کرسی کے مقابلے میں 7 آسمان اس طرح جیسے بیابان زمین میں کوئی چھلا پڑا ہوا، اور پھر کرسی کے مقابلے میں عرش کا حجم اس طرح ہے جیسے اس چھلے کے مقابلے میں بیابان کا وجود. قرآن کریم میں سب سے عظیم آیت ہے. جو آپ نے ابی ابن کعب سے پوچھا تھا تو انہوں نے جب جواب دیا تو آپ نے فرمایا کہ ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو. اس کے پڑھنے سے ایک محافظ آ جاتا ہے اور شیطان قریب بھی نہیں پٹکتا. جنات سے بچانے والی آیت ہے یہ. وہ آیت سورۃ البقرہ میں ہے. اسے کوئی شام کو پڑھے گا تو صبح تک پناہ میں رہے گا، جو صبح پڑھے گا شام تک ہم سے پناہ میں رہے گا، یعنی جنات سے. معوذات، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ بھی ایک بار پڑھنا ہوتی ہے نماز کے اذکار میں. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ہر نماز کے بعد معوذات پڑھا کروں. ہر نماز کے بعد معوذات پڑھا کروں. معوذات کی فضیلت کیا ہے؟ ان کی مثل پچھلی کتب میں کوئی صورت نہیں. یہ اتنی افضل صورتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عقبہ بن عامر کیا میں تمہیں ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جو نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ زبور میں، اور نہ انجیل میں، اور نہ ان جیسی فرقان میں ہیں. تم پر ایک رات بھی ایسی نہ آئے کہ تم ان کو نہ پڑھو. جسے ہم کہتے ہیں نا ایک دن بھی نہ آئے، تو ایسے عربی میں کہتے ہیں ایک رات بھی نہ گزرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہیں دیکھتے کہ آج کی رات ایسی آیات اتری ہیں کہ ان کی طرح کبھی دیکھی نہیں گئی، اور وہ ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. انتہائی بلیغ صورتیں ہیں. سب سے افضل تعوذ ہے یہ. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کلمات پڑھتے تھے، جب یہ صورتیں نازل ہوئی تو اور ذکر چھوڑ کر انہی کو پڑھنے لگے. نظر بد سے کفایت کرنے والے کلمات ہیں، یعنی اگر کسی کو ڈر ہو کہ اس کو نظر لگے گی یا لگ چکی ہو تو اس کے علاج کے لیے بھی. ابو سعید سے روایتیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگتے تھے حتیٰ کہ معوذتین نازل ہوئی. پھر جب معوذتین نازل ہوئی تو آپ نے ان کو لازم پکڑ لیا اور ان کے سوا دوسروں کو ترک کر دیا. نمبر 11 رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا میں تم سے محبت رکھتا ہوں اے معاذ. میں نے عرض کیا میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پابندی سے ہر نماز میں یہ دعا مانگا کرو رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اور آپ نے یہ ان کو وصیت کی تھی کہ کبھی نہ چھوڑنا اس کو. نمبر 12 رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک. اے رب مجھے اس دن کے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا. پھر ہے نمبر 13 اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. کفر، فقر اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اے اللہ. پھر اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. یہ اگلے پچھلے ظاہری باطنی سب گناہوں کی معافی کا اعلان ہے اس میں.
پھر 15 نمبر پہ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک. اچھے عمل پہ مہر لگانے والے کلمات ہیں یہ. یعنی جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے پھر اس سے کچھ غلط باتیں ہو جائیں تو جب یہ کلمات آخر میں پڑھے گا تو وہ معاف ہو جائیں گے، کفارہ ہو جائے گی اس مجلس کا. نمبر 16 رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. ایک انصاری صحابی کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے بعد یہ دعا 100 دفعہ پڑھتے ہوئے سنا، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. پھر اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الی ارذل الامور واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر. پھر ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی. استاذہ ان ساری دعاؤں کو آرڈر میں پڑھنا ضروری ہے یا کسی بھی آرڈر یہ تو لکھنے کی ترتیب ہے، لیکن شروع کے جو ہے نا جی. اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ وہ اسی استغفر order اللہ میں اللہم ہے. انت السلام منک السلام، یہ آرڈر میں تینوں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھیں یا تسبیحات پڑھیں یا پھر جو بھی دعا چاہیں پڑھیں. ان میں سے یہ ہے کہ ایک پوسٹر بھی بنایا گیا تھا اور ایک انشاءاللہ یہاں بھی میں چاہ رہی تھی کہ چھپوا کے دے دیں. اس میں یہ ساری تو نہیں آ سکیں گی لیکن موٹی موٹی دعائیں جو ہیں وہ آ جائیں گی. تو میں نے تو جو اپنا قرآن مجید ہے وہ ایک پرنٹ آؤٹ سا نکال کے ان دعاؤں کا قرآن مجید کے جو جسے دیکھ کے پڑھتے ہیں نماز میں اس کے اندر نشانی کے طور پہ اس کو رکھا ہوا پلاسٹک میں ڈال کے. تو جب میں نماز شروع کرتی ہوں تو وہ اس کو نکال کے سائڈ پہ رکھ لیتی ہوں. جب نماز ختم کرتی ہوں تو پھر جو یاد ہیں اور جو نہیں پوری طرح یاد، ان کو جو یاد ہے بس ہنٹ دیکھتی جاتی ہوں اور پڑھتی جاتی ہوں. جو نہیں یاد ان کو دیکھ کے پڑھ لیتی ہوں. تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اس طرح پڑھی جاتی ہیں، ورنہ تو وہ بھی بھول جاتا کون کون سی تھی. یا تو بچپن میں یہ سب سیکھ لیتے نا پھر مشکل نہیں. جیسے نماز ہم نے اول سے آخر سیکھی ہوئی ہے نا تو وہ ایک گاڑی دوڑ پڑتی ہے، لیکن یہ دعائیں تو ہم نے بڑے ہو کر ہی سیکھی ہے نا، اور کچھ نئی نئی پھر پتہ چل جاتی ہے تو وہ ایڈ ہو جاتی ہیں. تو اس طرح بھی آپ آسانی سے رکھ سکتے ہیں تاکہ یاد رہے. یا آپ کہیں سائڈ پر پیسٹ کر دیں اور آپ پڑھتے رہیں، جب دعا بھول جائے تو ذرا سا ایک نظر ریمائنڈر کے لیے دیکھ لیں، کسی وال پہ لگا دیں، کپڑ پہ قریب ہی جہاں آپ نماز پڑھتے ہو. دور کہیں چلے گی تو پھر رہ جائے گی. بک سٹور سے بڑا سا پوسٹر بھی ملتا ہے، اگر کسی کے گھر میں ایسی وال ہے جس پہ فل سائز پوسٹر آ جائے تو وہ بھی لگایا جا سکتا ہے. لیکن چھوٹے انشاءاللہ ہم چھپوا رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو دے دیں گے. اردو انگلش ترجمے والے کارڈز کچھ موجود ہیں، اگر آپ وہ لے لینا، کیونکہ ہر وقت کتاب نہیں ساتھ اٹھائی جا سکتی. آپ کے بیگ میں ہو رکھا ہوا، کہیں بھی آپ سفر پر بھی ہیں کہیں بھی ہو، نماز کے بعد بیگ سے نکال کے پڑھ لیتے ہیں. الہدا کی ایپ پر بھی ہیں، اس پہ ڈاؤن لوڈ کر لیں. بس میں تو نماز ہو، قرآن کا وقت ہو، لیسن کی تیاری کا ہو، ڈر کے مارے فون کو ہاتھ نہیں لگاتی. جی سفر کے لیے ٹھیک ہے، کیونکہ فون کو ہاتھ لگ گیا تو بچنا مشکل ہے اور خوشبو بھی چلا جاتا ہے. اور ویسے بھی دیکھیے مصحف سے دیکھ کے یا ایک سالڈ چیز سے دیکھ کے پڑھنا اور ہی بات ہے. استاذہ یہ ابھی ذکر میں جو ہم نے معوذتین پڑھی تو کیا ہر دفعہ، کیونکہ ہم 3 دفعہ پڑھتے ہیں، ایک دفعہ کافی نہیں تو اس میں ہر سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنی مطلب ضروری ہے کہ نہیں؟ سورہ الاخلاص پڑھی، پھر اس کے بعد جب سورہ فلق شروع کریں گے تو بسم اللہ دوبارہ اس کے ساتھ؟ ضروری نہیں ہے، کیونکہ بسم اللہ 2 سورتوں کے بیچ میں نشان ہے کہ ایک سورت ختم ہوئی اور دوسری شروع ہوئی. وہ مستقل آیت ہے، آیا مستقلہ، وہ سورت کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بغیر بھی سورت پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، مطلب ذکر کرتے ہوئے کنٹینیوسلی. جی ہاں پڑھ سکتے ہیں. جی استاد، جیسے میں فجر کی نماز پڑھتی ہوں تو میری بیک میں پرابلم ہے، مجھے آرتھرائٹس ہے، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنی جو دعائیں ہیں وہ اپنے بیڈ پہ بیٹھ کے ذرا کمر کو ٹیک لگا کے پڑھ لوں. تو عزت تو کے بیڈ کے قریب ہی مصلی ہوتا ہے. جی بس ٹھیک ہے. مجھے صرف دعا کے حوالے سے سوال کرنا تھا کہ ہم دعا کرتے ہیں نیک بندوں کے لیے اور صالحین کے لیے. بظاہر جو لوگ نیک اور صالحین کی کیٹیگری میں نہیں آتے، ہم جج نہیں کر رہے، لیکن بظاہر کیا ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ سب کے لیے. ہمارا گمان یہ ہونا چاہیے کہ کچھ لوگوں کی نیکیاں ظاہر ہوتی ہیں اور کچھ کی ہڈن ہوتی ہیں. جی بالکل. ہم ان کے نام لے کے بھی کر سکتے ہیں. نماز میں تو نہیں نام لیں گے لیکن بعد میں جی کر ہاں سکتے ہیں. بالکل کر سکتے. تھینک یو. اساتذہ اگر ہم جیسے فجر نماز کے بعد ہم بیٹھے اذکار کر رہے ہیں تو ان بٹوین جیسے ہم اٹھتے ہیں جیسے بچوں کو اٹھانے کے لیے پریئر کے لیے ایسے، تو اس کا پھر کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ سلسلہ مطلب معذوری ہے، مجبوری ہے، کیونکہ میں کرتے کرتے جا رہی ہوں اور میں کیونکہ اتنا گلٹی فیل ہوتا ہے کہ اگر ان کی نماز چلی گئی ہمارے ذکر اذکار ایگزیکٹلی وہ دونوں طرف ہو رہا ہے، بڑا نقصان ہے. جی تو پھر واپس آ کے بیٹھ جائیں. ایسی کر رہی ہوتی ہوں تو کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. جب عشاء کی نماز پڑھتے ہیں رات کو تو وہ آخری نماز ہو تو اس کے بعد جو تسبیحات کرتے ہیں تو بیڈ پہ دوبارہ جب جاتے ہیں تو وہ ہو جائے گا بیچ میں 1.5 منٹ کی بات. ٹھیک ہے،
نماز فجر اور نماز مغرب کے کچھ دیگر اذکار، یعنی باقی نمازوں کے سب کے ایک ہے، فجر اور مغرب میں کچھ اور بھی ہے. فجر کی سنتوں کے بعد کی دعا پڑھیے آپ سب. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ وہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سوئے تو رات کو آپ جاگے، مسواک کی اور وضو فرمایا. اس وقت آپ یہ آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ آیات تلاوت فرمائی حتیٰ کہ سورت ختم کی. پھر آپ کھڑے ہوئے اور 2 رکعتیں پڑھی. یہ کون سی 2 رکعتیں تھی؟ تہجد کی. اور ان میں بہت طویل قیام اور رکوع اور سجدے کیے. پھر واپس پلٹے اور سو گئے یہاں تک کہ آپ کے سانس کی آواز سنائی دینے لگی. پھر آپ نے اس طرح 3 دفعہ کیا، 6 رکعتیں پڑھی. ہر دفعہ آپ مسواک کرتے، وضو فرماتے اور ان آیات کی تلاوت فرماتے. سبحان اللہ، یعنی کتنی مشقت اٹھاتے تھے آپ. پھر آپ نے 3 وتر پڑھے. پھر مؤذن نے اذان دی تو آپ نماز کے لیے باہر تشریف لے گئے اور آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وجعل فی سمعی نورا وجعل فی بصری نورا وجعل من خلفی نورا ومن امامی نورا وجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم آتنی نورا. اب تہجد پڑھنے کا ایک اور طریقہ معلوم ہو گیا، کیونکہ سوال تھا نا کہ 8 رکعتیں اکٹھی پڑھی جا رہی ہیں اور پھر ایک اور پڑھی جا رہی ہے ایک ہی سلام سے ساری. تو اسی طرح یہ طریقہ بھی ہے کہ آپ نے 2 پڑھی، پھر آرام کر لیا، پھر 2 پڑھی، پھر آرام کیا، پھر پڑھی. نیکسٹ ہے فجر کی فرض رکعات کے بعد کے اذکار. فجر کی فرض رکعات کے بعد کے اذکار، سبحان اللہ 100 بار، لا الہ الا اللہ 100 بار. ٹھیک ہے، 100 دفعہ والے 2 اذکار. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبح کی نماز کے بعد 100 دفعہ سبحان اللہ اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. یہ کب پڑھنے؟ فجر کے بعد. نمبر 2 پڑھیے اس کو، سلام کے بعد تشہد کی حالت میں کسی سے بات کیے بغیر ذکر کرنا. کسی سے بات کیے بغیر ذکر کرنا. ابو ذر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد نماز میں تشہد میں بیٹھنے کی طرح اپنی ٹانگ کو دوہرا کیے ہوئے ہو اور کسی سے بات کیے بغیر 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر پڑھے گا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے، اور وہ اس دن ہر برائی سے محفوظ رہے گا اور اسے شیطان کی پہنچ سے دور کر دیا جائے گا، اور اس دن اللہ کے ساتھ شرک کے علاوہ کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اس کو پکڑ میں مبتلا کر دے. لا علمی جو ہے، نہ علم ہونا جو ہے کتنا نقصان دہ. کتنی دیر لگے گی اس طرح 10 دفعہ پڑھنے میں؟ لیکن شرط یہ ہے کہ نہ وضو ٹوٹا ہو، نہ آپ اٹھے ہو، نہ بات کی ہو، جدھر بیٹھے ہیں ادھر ہی ٹانگ موڑے ہوئے، یعنی کسی گناہ پہ پکڑ نہیں ہوگی. شرک کیا تو پکڑ ہوگی، یہ مطلب ہے. مغرب کی نماز کے بعد کا ذکر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. سلام کے بعد تشہد کی حالت میں ذکر کرنا. عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جس نے نماز مغرب اور صبح کی نماز کے بعد التحیات کی حالت میں اٹھنے سے پہلے، یا مغرب کی نماز ٹھیک ہے، ٹانگ کو دوہرا کیے ہوئے 10 بار کہا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، تو ہر بار اللہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے اور 10 گناہ اس سے دور کر دیتا ہے اور اس کے درجے بلند کر دیتا ہے 10. اور یہ اس کے لیے ہر بری چیز سے حفاظت اور شیطان مردود سے پناہ دینے والے ہوتے ہیں، اور کوئی گناہ سوائے شرک کے اس کو نہیں پہنچتا. یہ اس روز عمل میں سب لوگوں سے افضل ہوتا ہے سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر ان کلمات کو پڑھا ہو یا اس سے بھی زیادہ. اور پھر انہی کلمات کو مغرب کے وقت اگر پڑھتا ہے انسان مغرب کے بعد تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ سنن ترمذی کی روایت میں آتا ہے، جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر مغرب کے بعد 10 بار پڑھے گا، اللہ اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ بردار فرشتے بھیجے گا جو اس کی صبح تک شیطان سے حفاظت کریں گے. صبح تک شیطان سے حفاظت. تو آپ سوچئے کہ کتنا بڑا
اجر و ثواب اور کتنی بڑی پروٹیکشن ہے، کیونکہ بعض اوقات سارا وقت موڑنا مشکل ہوتا ہے. افضل پوزیشن نماز کے بعد اذکار کرنے کی کیا ہے؟ 2 زانوں کے بیٹھنا. لیکن اگر آپ اتنی دیر بیٹھ ہی نہیں سکتے، کچھ لوگوں کی تو ٹانگ مڑتی بھی نہیں ہے گھٹنوں کی تکلیف کی وجہ سے، تو پھر ایسی صورت میں 4 زانوں کے بھی بیٹھ سکتے ہیں. اگر نیچے بالکل ہی نہیں بیٹھا جا رہا تو پھر کرسی پہ بیٹھ جائیں. اللہ کو تو پتا ہے کہ آپ کیوں ایسے کر رہے ہیں، صرف ریسٹ کے لیے نہیں بلکہ مجبوری کے تحت. اس میں کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے. نماز میں اتحیات ہمیں ایسے کیوں پڑھنے کے لیے کہا گیا؟ اور کچھ پوزیشن تو بیٹھنا ہی بھی منع ہے. کون سی پوزیشن بیٹھنا منع ہے؟ ہاں، ایسے گھٹنے اوپر کر کے، کیونکہ یہ بہت ریلیکسنگ سی پوزیشن ہے نا. اس میں انسان عام طور پر جب بالکل کیئر فری بیٹھنا ہوتا ہے تو اس طرح بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا، ریسٹ ریلیکس کرنے کے لیے. لیکن 4 زانوں بھی یہ ہے کہ آرام ہو جاتا ہے بہت. اس طرح بیٹھنے میں ذرا تھوڑی سی ایکٹیو بھی ہوتا ہے، تھوڑی تکلیف بھی ہوتی ہے، پاؤں سو بھی جاتے ہیں. یہ جو بیٹھنے کی ممانعت ہے تو یہ ہر وقت کے لیے ہے یا صرف ذکر کی محفلوں میں اور نماز کے بعد؟ یہ جو گھٹنوں کے اوپر، یہ ہر وقت ہی پسندیدہ نہیں ہے جی، کیونکہ اس میں ننگا ہونے کا بھی احتمال ہوتا ہے. اور اگر کپڑے ٹائٹ ہو تو ویسے ہی اعضاء نظر آ رہے ہوتے ہیں. سی تھرو نہ بھی ہو، ٹائٹ ہو تو جسم کا ہر حصہ الگ نظر آ رہا ہوتا ہے، الگ الگ ٹانگیں نظر آ رہی ہوتی. فرض نماز کے بعد جو ہماری ترتیب تھی اللہ اکبر اور استغفر اللہ، تو یہ ہم لا الہ الا اللہ جو پڑھیں گے اس کے بعد پڑھیں گے؟ اس کے بعد پڑھیں گے. استاد ایک کوشچن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے بعد فجر کی سیدھی کروٹ لیٹا کرتے تھے، یہ پہلے پڑھا تھا نماز میں. جی ہاں، ایسا سنت؟ جی جی بالکل. جزاک اللہ خیر. میرا سوال، فرض نماز میں جو 3 اور 4 رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد قرات آپ نے بتایا کہ سنتوں میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں؟ جی سنتوں میں بھی ایسے ہی کرتے، قرات پڑھتے ہیں. قرات پڑھتے ہیں، لیکن اگر کبھی بھول جائیں، ہوتا ہے نا کبھی انسان بھول جائے تو نماز ہو جاتی ہے. استاد ہمیں سکھایا ہی نہیں. کبھی سنتوں کے بعد نہیں پڑھی آپ نے قرات؟ اوکے، اب کر لیا اب کریں گے انشاءاللہ. استاذہ یہ میرا کافی عرصے سے کوشچن تھا کہ ابھی بھی ہم نے تشہد کی حالت میں نا یہ پڑھا فتنہ تو مسیح الدجال سے بچنے کی دعا ہے. تو انسان کو ہوتا ہے کہ اتنی دیر تک میں نے کہاں زندہ رہنا ہے. تو یہ تھا میرا کوشچن، یہ کب سے تھا کہ میں نے کہیں سنا تھا آپ کے لیکچر میں کہ قبر میں بھی اس کا سوال کیا جائے گا، اتنا بڑا یہ فتنہ ہے. قبر کا جو وہ نا کہ فتنہ ہے مسیح الدجال کے قریب قریب ہے. وہ قبر کا جو فتنہ ہے، فتنۃ القبر آتا ہے نا دعاؤں میں، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر ومن عذاب القبر. تو فتنۃ القبر کیا؟ قبر کا امتحان، سوالات. تو وہ اتنی سختی سے ہوں گے کہ وہ مسیح الدجال کے فتنے سے قریب تر ہے. وہ فتنہ بھی قبروں میں انسان آزمایا جائے گا. سادہ جب یہ ساری باتوں کی نالج آ جاتی ہے اور روز پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کبھی کبھی آپ اوور ویلمڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ میں کیسے کروں گی، بیکاز لائف از سو بزی ہیئر. جیسے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اپنی ان مصروفیات کو ختم کریں یا کم کریں جن کی ضرورت نہیں ہے. کچھ تو ہماری ضروریات ہے نا، کھانا پینا پکانا، کپڑے دھونا، گھر صاف کرنا، یہ تو ہے. لیکن کچھ چیزیں ہم نے ایکسٹرا ڈالی ہوئی ہیں، ان چیزوں کو کٹ کرنے کی ضرورت ہے اور آخرت کے لیے فوکس ہونے کی ضرورت ہے.